السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا خلاصہ پارہ نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17۔ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، قرآن انہیں خوشخبری دیتا ہے، اور جو آخرت کو مانتے ہی نہیں انہیں دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے۔ جو شخص یہی سب کچھ پا لینا چاہتا ہے، اسے اللہ جو دینا چاہتا ہے وہ یہی دے دیتا ہے، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر تم آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو آخرت کے لیے جینا سیکھو، ایمان پر قائم رہو اور اس کے لیے ساری توانائی نچوڑ دو۔ اللہ تمہاری کوششوں کا بہترین انعام دے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بس اللہ کی بندگی کرو۔ والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، ان کے جذبات کا خیال رکھو، ان کے سامنے نرمی، شفقت اور احترام کی تصویر بنے رہو۔ ان کے لیے دعا کرو کہ میرے رب، انہوں نے جس طرح محبت سے مجھے بچپن میں پالا ہے، تو ان پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھ۔ اپنے باطن کو پاک رکھو، نیک بنو اور اپنے رب سے لو لگاؤ۔ تمہارا رب تمہیں اپنی مغفرت کی چادر اڑا دے گا۔ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں اور بے گھر غریبوں کی مدد کرو۔ اگر کبھی تم ان کی مدد نہ کر سکو اور تم اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو تو انہیں نرم جواب دے دو۔ غلط راہوں میں دولت مت خرچ کرو، یہ نعمت کی ناشکری اور شیطان کی پیروی ہے۔ شیطانی راستوں پر چل کر شیطان کے بھائی مت بنو۔ نہ تو کنجوسی کرو، نہ ہی فضول خرچی کرو، اعتدال کی راہ اختیار کرو، عزت و راحت سے رہو۔ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے اور انہیں بھی روزی دے گا۔ زنا کے قریب مت پھٹکو، یہ بہت برا اور بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ نے انسانی جان کو محترم قرار دیا ہے۔ کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ مقتول کے لیے اولیاء بھی اللہ کے حدود کا خیال رکھیں۔ یتیموں کے بڑے ہونے تک ان کے مال کی اچھی طرح دیکھ ریکھ کرو، ان کے مال کی طرف بری نیت سے مت دیکھو۔ عہد کا پاس و لحاظ رکھو اور عہد پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھو۔ ناپو تو پورا پورا ناپو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہی اچھا طریقہ ہے اور اپنے نتائج کے لحاظ سے بہتر ہے۔ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے چکر میں نہ پڑو۔ اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنے دل کو اچھے کاموں میں لگاؤ۔ یاد رکھو ان سب کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، جو انداز انسانوں کو زیب دیتا ہے وہ اختیار کرو۔ اللہ نے تمہیں حکمت کی تعلیم دی ہے، اس انمول تعلیم کی قدر کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اس کا انجام جہنم ہے۔ زبان سے وہ بات نکالو جو اچھی ہو۔ شیطان انسان کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو نہ پکارو۔ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہیں کسی مصیبت سے نہیں بچا سکتے۔ وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور اس سے قریب ہونے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ شیطان نے ٹھان لیا ہے کہ وہ انسانوں کو تباہی تک پہنچا کر رہے گا اور اس کے لیے وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اس پر شیطان کا بالکل بس نہیں چلے گا۔ اے آدم کے بیٹو، اپنے مقام و منصب کو سمجھو۔ اللہ نے تمہیں عزت کا مقام دیا ہے، تمہیں خشکی اور تری کی سیر کرائی ہے، تم کو پاکیزہ روزی دی ہے، بہت سی مخلوقات پر تمہیں برتری عطا کی ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کرو۔ یاد رکھو جو دنیا میں اندھے پن سے رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔
دین کے دشمن تم پر ہر طرح کے حربے آزمائیں گے، تم اللہ سے ثابت قدمی اور مضبوطی حاصل کرو، ورنہ دین کے دشمنوں کی طرف جھک جاؤ گے اور اپنی عاقبت خراب کر لو گے۔ نمازوں کی پابندی کرو اور فجر کی خیرات کا خاص اہتمام کرو، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح تم قابل تعریف مقام تک پہنچ سکتے ہو۔ سچائی سے محبت کرو، دعا کرو کہ اے رب جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ باطل سے مت ڈرو، یقین رکھو کہ جب حق آ گیا ہے تو باطل کو اب مٹنا ہی ہے۔ قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرو، اور اس میں ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن کو ٹہر کر پڑھو، قرآن اس طرح پڑھو کہ اس سے تمہارے دل میں نرمی اور سجدے کی تڑپ پیدا ہو جائے۔ رب کی تسبیح کرو، اس کے وعدوں پر یقین رکھو، اور سجدے ریز ہو کر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرو۔ سورہ کہف، سورہ نمبر 18۔ کہف کے نوجوانوں کے قصے پر غور کرو۔ انہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، انہوں نے اپنی مشرک قوم اور ان کے دیوتاؤں سے برات کا اعلان کیا تو اللہ نے اپنے دامن رحمت میں انہیں جگہ دی اور ان کی زندگی کا انوکھا انتظام کیا، اور پھر انہیں اپنی زندگی ہی میں دین کا غلبہ دکھا دیا، اور وہ بھی 3 صدیاں گزر جانے کے بعد۔ تم جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ کی مدد مانگا کرو، یقین رکھو کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی تمہیں احساس ہو کہ رب کو بھول رہے ہو، فوراً یاد کر لیا کرو۔ تمہارے رب کی کتاب تمہارے پاس ہے، اسے سناؤ، اور ان لوگوں کے ساتھ دین پر جمے رہو جو صبح و شام اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اسے پکارتے ہیں۔ قوم کے سرداروں اور بڑے لوگوں کو جمع کرنے کے شوق میں کمزور اہل ایمان سے نگاہیں مت پھیرو، ان لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہو جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ 2 باغوں والی مثال سے سبق لو، اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہوئے ناشکری اور گھمنڈ نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کبھی یہ مت سوچو کہ تم کس چیز پر اللہ سے زیادہ اختیار رکھتے ہو۔ جھوٹی امیدیں نہ باندھو، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، یاد رکھو دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور نیک اعمال باقی رہ جائیں گے، اس لیے فانی چیزوں کے پیچھے آخرت میں کام آنے والی چیزوں سے غافل نہ ہو جاؤ۔ علم حاصل کرنے کے لیے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا شوق پیدا کرو، فیصلہ کیا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں یا اسی طرح سال گزر جائیں۔ اور جب وہ اس بندے تک پہنچ گئے جسے اللہ نے اپنے خاص فضل اور علم سے نوازا تھا تو علم حاصل کرنے کے جذبے سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔